آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جس کو ہمارے ملک میں حضور سرور دو عالم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات علمی اور تحقیقی طور پر صحیح نہیں ہے کہ آپ کے یوم پیدائش 12 ربیع الاول تھا۔ محققین نے جنہوں نے تاریخ اور سیرت پر تحقیقی کام کیا ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تو آپ کے یوم پیدائش وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو چاہے 9 ربیع الاول ہو، جس دن آپ اس کائنات میں تشریف لائے وہ اس کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین، مبارک ترین، مقدس ترین دن تھا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات والا صفات کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ ایک جملہ حدیث کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ ساری کائنات کے آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ جملہ اگرچہ حدیث کے طور پر تو ثابت نہیں ہے، غلط مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں خدا واحد کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تحت زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، جس کا اختتام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، پوری کر دی۔ تو اللہ کے دین کی تکمیل، اللہ کی نعمتوں کا مکمل ہو جانا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت ہوا۔ لہذا آپ در حقیقت اس ساری کائنات کی تخلیق کے باعث ہیں۔ تو جس روز آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین، مقدس ترین دن تھا۔ اور اگر اسلام میں کسی شخص کا یوم پیدائش میں منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی دن اس کا حقدار نہیں تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے زیادہ کوئی دن اس لائق نہیں تھا کہ اس دن کو کسی کا یوم پیدائش منایا جائے اور یوم پیدائش کے طور پر اس کو ایک عید کا دن بنایا جائے، اس کو ایک مسرت کا دن بنایا جائے۔ یہ تصور اگر ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا یوم پیدائش اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کو یہ امت مسلمہ اپنا دن بنائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایک ایسا عطا فرمایا، حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ دین ایسا ہے کہ اس میں رسمی باتوں کی طرف دھیان نہیں، وہ رسمیں جو لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، دھیان عمل کی طرف ہے کہ تم کتنا عمل کر رہے ہو، تم خود کتنا عمل کر رہے ہو، کتنے کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو۔ سارا زور قرآن پاک کا بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت طیبہ کا بھی عمل پر ہے، تمہارا عمل۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ مختلف عیدیں منایا کرتے تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے تھے، یہودی جو ہیں وہ دن منایا کرتے تھے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے تھے، اور نہ جانے ان کیا تو ہر مہینے ایک نہ ایک دن منایا جاتا تھا کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں۔ اور خود اہل عرب جو ہیں وہ مختلف تاریخی واقعات کے یاد میں مختلف قسم کے دن منایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی حیات طیبہ، پیدائش، ولادت باسعادت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک عظیم واقعات سے لبریز ہے۔ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے وہ دن، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی وہ دن، جس میں غار حرا کے اندر آپ کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ دن، جس دن آپ نے اعلان تبلیغ و رسالت کا سلسلہ شروع کیا وہ دن، جس دن آپ کے اوپر پیشکش کی گئی کہ تمہیں اگر چاہیے تو مال لے لو، دولت لے لو، عورتیں لے لو، بادشاہی لے لو، مگر توحید کے کلمے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دو تو میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جس دن آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، آپ کی گرفتاری کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات آپ کو ہجرت کا حکم دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے ہجرت کا سفر کیا۔ وہ دن مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ وہ دن بدر کا معرکہ پیش آیا، 313 نہتوں نے 1000 مسلح سرماؤں کا منہ پھیرا، ان کو شکست پاش دی۔ وہ دن احد کے دن 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ وہ دن سارے قبائل عرب نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بولا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آندھی کے ذریعے اڑا دیا۔ وہ دن
اور پھر بالآخر وہی مکہ جو مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کا اڈا بنا ہوا تھا، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مظاہرہ ہوا۔ وہ دن کون سا دن آپ کی سورۃ طیبہ میں ایسا ہے کہ جس کو یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ عظیم دن تھا، یہ اہم دن تھا، یہ تاریخی دن تھا؟ آپ کی سیرت طیبہ تاریخی دنوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس پورے عرصے میں 23 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس پر عید مناؤ، میری پیدائش کی عید مناؤ، میری ہجرت کی عید مناؤ، غزوہ بدر کی فتح کی عید مناؤ، غزوہ احد کی فتح کی عید مناؤ، فتح مکہ کی عید مناؤ۔ کسی چیز کا حکم نہیں، آپ نے نہیں دیا۔ کیا حکم دیا؟ 2 عیدیں مناؤ، ایک کون سی؟ عید الفطر، ایک کون سی؟ عید الاضحیٰ۔ ٹھیک، اگر دیکھو تو عید الفطر یکم شوال یہ کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں ہے۔ یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، کسی کی پیدائش ہوئی ہو، کوئی فتح ہوئی ہو، کوئی جنگ میں امداد و نصرت ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کب منائی جا رہی ہے عید الفطر؟ اس وقت جب مسلمانوں تم خود مہینے بھر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، تم نے روزے کا عمل پورا کیا، 30 دن تم نے اللہ کے سامنے کے حکم کے مطابق روزے رکھے۔ خوشی اس بات کی مناؤ کہ تم نے اپنے مالک کے حکم کے تحت ایک مہینہ اس طرح گزارا کہ تم بھوکے پیاسے تھے، اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے تم نے اپنے مالک کا حکم پورا کیا۔ وہ دن اس لائق ہے کہ تم خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارا اپنا عمل ہے، تم نے اپنے عمل کے ذریعے اس خوشی کا استحقاق حاصل کیا ہے، اس لیے خوشی مناؤ۔ دوسرا کون سا؟ عید الاضحیٰ۔ یہ کب مناؤ؟ عید الاضحیٰ جو ہے یہ لوگوں میں مشہور تو ہے کہ بھئی وہ قربانی جو تھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، اس کی یادگار ہے، بے شک یادگار اس کی بھی ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں، وہ کس دن ہوا تھا وہ واقعہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری پھیری تھی، وہ کون سا دن تھا، تاریخ کون سی تھی، یہ کسی کو پتہ نہیں، لہذا اس کو یوم ابراہیم نہیں کہا جا سکتا جیسے تاریخ کے اعتبار سے، کہ تاریخی اعتبار سے جو وہ دن تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، نہیں۔ لیکن یہ کب بنایا جاتا ہے؟ جبکہ تم خود اے مسلمانوں، تم نے خود حج بیت اللہ کی عبادت انجام دی ہو، اپنے عمل سے انجام دی ہو۔ تو بقول علامہ اقبال مرحوم کے کہ تعلیم جو ہے ہمارے دین کی وہ کیا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہی تمہارے وہ مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی تم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پر بس فخر کرتے رہو کہ میرے آبا و اجداد نے یہ کیا تھا، میرے آبا و اجداد نے وہ کیا تھا، میرے ماضی میں یہ ہوا تھا، میرے ماضی میں وہ ہوا تھا، بس اسی پر فخر کرتے رہو۔ خود نہیں دیکھتے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اور ان آبا و اجداد کے وارث بننے کا کیا حق تم نے ادا کیا۔ اس لیے جیسا میں نے عرض کیا، اگر اسلام میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا یا کسی تاریخی واقعے کی یاد منانے کا کوئی دن مقرر ہوتا تو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے اور کوئی دن اس سے زیادہ مستحق نہیں تھا، لیکن نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی تم میری پیدائش کو منایا کرو، یوم منا کرو۔ صحابہ کرام آئے جو ان سے زیادہ جانثار، ان سے زیادہ عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہو سکتے تھے، لیکن آپ میں سے صدیق اکبر کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور گزرا، عثمان غنی کا دور گزرا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کا دور گزرا، خلفائے راشدین کا زمانہ جو ہمارے پوری عالم اسلام کے لیے ایک مثال ہے، کہیں کسی نے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن منا کر رسمی کارروائیاں کرنے کے قائل نہیں تھے، ان کا تو ہر دن یوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن یوم سیرت النبی تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ڈھالا ہوا تھا، جہاں بیٹھتے حضور کا ذکر تھا، جہاں بیٹھتے حضور کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل تھا، آپ کی سنت کی اتباع تھی، دن رات انہوں نے اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھو کہ قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو منانے کا کیا طریقہ بتایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، یعنی وہ ہم نے بھیجا اس لیے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے نہیں کہ تم اس کو بس دن منا کر خاموش ہو جاؤ، بلکہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ہمارے اس محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا کو دیکھو اور اس کے ادا کی پیروی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی نقل اتارو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یہ ہے مقصود ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے ہم نے ایک انسان کی صبح سے لے کر رات تک کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے ہر پہلو کے لیے ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تمہیں بھی دیا۔ سو تو کس طرح سو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، بیدار ہو تو کس طرح بیدار ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے، جب آپ وضو کرو تو اس طرح کرو جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو، اپنے گھر والوں کے ساتھ
گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرو تو اس طرح کرو جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جو انہوں فرماتے ہیں ساری زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی معاشرت، آپ کی حسن اخلاق، آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک ایسا تھا کہ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک یہ کہتی تھی کہ کسی شوہر کا ایسے اپنی بیوی کے ساتھ ہم نے تعلق اور اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوش خلقی اور اتنا حسن سلوک نہیں دیکھا جیسا سرکار دو عالم نے. بازار میں جاؤ، خرید و فروخت کس طرح کرو جس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی تھی. آپس میں دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرو جیسا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرو جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جتنا کوئی غریب ہوتا تھا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زیادہ حقدار ہوتا. آپ اتنی اس سے زیادہ محبت فرماتے تھے. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہاتی تھے، دیہات سے آیا کرتے تھے اور کالے تھے، یعنی رنگ کالا تھا، سیاہ فام تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دیہات سے بالکل غریب آدمی تھے، ملنے آیا کرتے تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت کا سلوک فرماتے تھے. بازار میں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو وہ آئے ہوئے تھے، بازار میں کہیں نظر آ گئے. آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی اس طرح کولی بھر لی تو اور آواز لگائی یہ کہہ کر کہ مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا، مجھ سے یہ غلام، یہ بندہ کون خریدے گا. تو وہ سمجھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنے کمر کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر محبت کا مظاہرہ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر مجھے آپ بیچیں گے تو بہت کم قیمت ملے گی، میں تو بہت ہی معمولی آدمی ہوں، اذن لتجدونی کاسرا، مجھے تو آپ بہت کم قیمت پائیں گے. آپ نے فرمایا لا انکا لست عند اللہ بقاسد، تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت بہت بڑی. وہ سیاہ فام ایک دیہاتی، اس کے ساتھ یہ معاملہ. سرکار دو عالم وہ ذات جس کی دنیا کونین کا سردار، دنیا آخرت کا سردار، وہ قریب کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. تو بھیجا اس لیے گیا ہے تمہیں دکھایا جائے انسانیت کا مکمل ترین نمونہ کیا ہوتا ہے، اس لیے بھیجا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محض اس لیے نہیں کہ تم نعتیں پڑھ کر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گا کر اور پھر ان کی حکم کی خلاف ورزی کرتے پھرو. رات میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے تو دیکھا کہ لوگ ٹرکوں پہ سوار اور موسیقی کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، بظاہر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں میوزک کے ساتھ اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں، اس کے ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رات بھر یہ ہنگامہ ہوتا رہا اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان گانے بازوں کو ختم کروں. حضور نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنی زندگی کو، اپنے دین کو جو لہو و لعب بنا رکھا ہے اس کو ختم کروں، اور ہم آپ کا نام لے کر اور یہ کام کر رہے ہیں. تو بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا زبردست ہمارے لیے ایک عظیم پیغام لے کر آتا کہ اس دن میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ ساری دنیا کے لیے ایک کامل اور مکمل نمونہ پیش کر کے دکھائیں کہ انسان ہو تو ایسا ہو، اس لیے بھیجا تھا. تو ذرا ہم اپنے منہ میں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم یہ عید میلاد النبی بھی منا رہے ہیں، سیرت النبی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں. نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لیکن یہ بتاؤ کہ اس سارے سلسلے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی ہماری زندگی میں کیا ایسا ہوا کہ اس ربیع الاول کے جلسوں کے بعد، ربیع الاول کی محفلوں کے بعد ہم کوئی سنت پہلے چھوڑے ہوئے تھے، آج ہم نے اس کے بعد وہ سنت اختیار کر لی؟ اگر اختیار کی بڑی تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر زندگی کا پہیا اسی ڈھب پر گھوم رہا ہے جیسا سیرت کو پڑھنے اور سننے سے پہلے تھا، تو بھائی یہ سوچو کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضور سے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے اسوہ حسنہ کی اتباع کرو، میری زندگی کے ایک ایک ادا کو اپنے زندگی کے اندر اپناؤ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو گئے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ذرا سا ہم اپنا سب جائزہ لے کے دیکھیں کہ آیا ان سارے جلسوں جلوسوں کے بعد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اظہار محبت کے بعد کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کوئی سنت پہلے چھوڑی ہوئی ہو اب اختیار کر لی ہو؟ اگر نہیں ہوا تو اس کا معنی ہے کہ ہمارا صرف زبانی جمع خرچ ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں. تو میری گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتیں بیان کی گئی ہوں. اس کے لیے میں تجویز کرتا ہوں میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
اس میں آپ نے آپ کی حیات طیبہ کی تمام سنتیں جتنی روایات میں آئی ہیں وہ جمع کر دی. آپ کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح کسی سے معاملات کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم سامنے رکھ لیں اور سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں. ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. موجود نہیں ہے تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو بے شک ہماری یہ سیرت کی محفلیں کامیاب ہیں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا و آخرت میں ملے گا. اگر یہ نہ کیا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے جو کرتے ہیں اس میں سچے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.